بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا 36واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم اصل بحث کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے متعلق ہم نے کل کے درس میں بطور تمہید بیان کیا تھا کہ مقصد اول میں ہماری تقریباً 7 ابواب میں بحث ہوگی، اور ہم 7 ابواب میں ان ابحاث کو سمیٹیں گے جو کہ ہماری بحث کے لیے سغروی حیثیت قرار پاتی ہے، کہ جس کے متعلق انشاءاللہ کبروی بحث ہم تیسرے حصے میں یعنی مباحث حجت میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج اس بحث میں سے جو پہلا حصہ ہے باب اول کے نام سے، اس میں ہم بیان کریں گے مشتق کو۔ مشتق کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ علم النحو میں پڑھ چکے ہیں، مشتق کی تعریف اور مشتقات کے حوالے سے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آیا یہ وہی مشتق ہے یا علم اصول میں مشتق سے مراد کوئی اس سے الگ چیز ہے؟ تمام تفصیلات کو ہم انشاءاللہ آج کے درس میں پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں الباب الاول المشتق، اختلف الاصولیون من القدیم فی المشتق فی انہ حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال ومجاز فی من قضا عنہ التلبس او انہ حقیقت فی کلیہما بمعنی انہ موضوع للأعم منہما۔ فرماتے ہیں اصل بحث کو سمجھنے سے پہلے چند ایک اصطلاحات ہے جو ان 2 سطروں میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے ہم ان اصطلاحات کی وضاحت کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کی جانب بڑھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے مشتق، جو کہ عبارت میں بھی آیا کہ فی المشتق، یہ والا جو مشتق۔ فرماتے ہیں مشتق کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں آئے گی، ابھی چونکہ ہماری تمہیدی گفتگو ہے، کل کے درس سے ہم انشاءاللہ مشتق کے حوالے سے تفصیل بیان کریں گے مشتق کیا ہوتا ہے۔ البتہ بطور مثال ہم بیان کر دیتے ہیں، جیسا کہ عالم ہونا، مسافر ہونا، یعنی کسی کے ساتھ صفت علم کا آ جانا، اگر وہ مسافر ہے تو اس کے ساتھ صفت سفر کا آ جانا وغیرہ، یعنی مشتق قرار پا جائے گا۔ مشتق سے مراد یہ ہے انشاءاللہ، جس کی تعریف ہم انشاءاللہ وہ آگے درس میں بیان کریں گے۔ دوسری چیز ہے ذات۔ ذات سے مراد کیا ہے کہ وہ چیز جس کی صفت بیان کی جائے، جیسا کہ زید ہے، جیسا کہ عمر ہے، جیسا کہ بکر ہے، جیسا کہ علی ہے، اسد ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ ساری ذوات ہیں کہ جس کا مفرد ہے ذات، یعنی ہر وہ چیز جس کی آپ صفت بیان کریں اس کو ہم ذات کا نام دیں گے۔ تیسری جو ہماری اصطلاح ہے وہ ہے تلبس۔ تلبس کیا ہے؟ کسی ذات کو کسی صفت سے ملانا۔ ذات مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک ذات ہے زید، اس کو ہم کہتے ہیں زید عالم، زید عالم ہے، یعنی ہم زید کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ صفت علم کو ملا رہے ہیں۔ یہ جو صفت علم کو ہم زید کے ساتھ ملا رہے ہیں، اس ملانے کو ہم تلبس کا نام دیں گے، یعنی وہ ذات جو ہے وہ اس صفت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور چوتھا ہے مبدا، یا اس کا دوسرا نام ہے مشتق منہ۔ فرماتے ہیں وہ خصوصیت کے جس کی وجہ سے کسی ذات کو کسی صفت سے ملایا جائے، یعنی وہ کوالٹی اور وہی خصوصیت کو جو ہم نے ملائی ہے۔ جیسا کہ اس مثال میں آپ دیکھیں، ہم نے کہا زید عالم، تو ہم نے زید کے ساتھ لفظ عالم لگایا، یعنی ہم نے زید کو عالم قرار دیا، اس کو ہم نے مشتق کے ساتھ ملایا، تو فرماتے ہیں یہ جو صفت ہم نے اس کے ساتھ ملائی ہے اس کو ہم مبدا یا مشتق منہ کا نام دیں گے۔ پس اس مثال میں علم ہمارے لیے مبدا یا مشتق منہ قرار پا جائے گا۔ یہ ہے چند بنیادی اصطلاحات کے جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب بڑھتے ہیں اصل بحث کی جانب، چونکہ آپ یہ اصطلاحات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو چکی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ ان عبارات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ان سے مراد کیا ہے۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں الباب الاول المشتق، 7 ابواب میں سے ہمارا پہلا باب ہے مشتق کے نام سے۔ فرماتے ہیں اختلف الاصولیون من القدیم، زمانہ قدیم سے اصولیوں کا اختلاف رائے کس چیز کے بارے میں؟ فی المشتق کے، مشتق کے متعلق اختلاف رائے۔ ہمارے سامنے کچھ اقوال آتے ہیں، ان اقوال کو اب یہاں سے مرحوم مظفر بیان فرمانے کہتے ہیں پہلا قول جو ہمارے سامنے مشتق کے متعلق آتا ہے وہ کیا ہے؟ فی انہ حقیقت فی خصوص ما تلبس بالمبدأ فی الحال، آیا مشتق حقیقت ہے فی خصوص ما، صرف اس ایک مورد میں کہ کہاں پہ؟ ما تلبس بالمبدأ فی الحال،
کہ جب یہ مشتق مبدا کے ساتھ فی الحال اور بالفعل کیا ہو رہا ہو، مل رہا ہو. متلبس جس کو ہم نے ملانے کا نام دیا ہے، اس کو آپ آسان الفاظ میں ملانا کہہ سکتے ہیں. یعنی مشتق کیا کر رہا ہو، مبدا کے ساتھ مل رہا ہو. اب یہ جو اصطلاحات بیان کی، اس کے اعتبار سے ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں کہ آیا فقط جس وقت تک حضرت زید عالم ہے، آیا فقط اسی وقت تک اس کو عالم کہنا حقیقت ہے. وَمَجَازٌ فِي مَا انْقَضَى عَنْهُ تَلَبُّسٌ، اور جب زید سے یہ صفت علم جدا ہو جائے، جب اسے تلبس سے منقضی ہو جائے، جدا ہو جائے، دور ہو جائے، کٹ جائے، تو اس میں ہم مجاز کا نام دیں گے. یعنی جب تک زید عالم ہے ہم اس کو عالم کہیں گے، جب صفت علم اس سے جدا ہو جائے گی آیا اب اس کو ہم زید کہیں گے یا زید نہیں کہیں گے. فرماتے ہیں کہ جب تک صفت علم ہوگی ہم اس کو حقیقت کا نام دیں گے، اور جب صفت علم اس سے جدا ہو جائے گی ہم کہیں گے کہ اب چونکہ زید عالم نہیں، لہذا اس کو عالم کہنا مجاز ہے. یہ ہے ہمارے سامنے مشتق کے بارے میں پہلا قول. آؤ کے بعد بیان کر رہے ہیں دوسرا قول. او انہو حقیقت فی کلیہما، کلیہما کا شرح کس جانب ہے؟ یعنی جب بالحال کیا ہے، متلبس بالمبدا ہے اس صورت میں بھی، یا اس سے تلبس زائل ہو جائے، اس سے وہ صفت دور ہو جائے اس صورت میں بھی، دونوں صورتوں میں کیا ہے، اس کو عالم کہنا حقیقت ہوگا. جب صفت علم تھی تب بھی ہم نے اس کو عالم کہا، اب جب کہ صفت علم اس سے جدا ہو چکی ہے پھر بھی فرماتے ہیں اس کو عالم کہنا کیا ہوگا، حقیقت ہوگا. بمعنی یہ اسی قول کی وضاحت کرے، بمعنی انہو موضوع للأعم منہما، کہ اس کو واضح کیا گیا ہے کس کے لیے، ایک معنی عمومی کے لیے. یعنی منہما کا اشارہ دونوں کی جانب ہے، یعنی چاہے تلبس ہو یا تلبس جدا ہو جائے، دونوں صورتوں میں ہم کیا کریں گے، اس کو حقیقت کا نام دیں گے. آگے فرماتے ہیں بعد اتفاقہم علی، یعنی یہ دو اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک کیا ہے کہ جب تک متلبس ہے تب تک حقیقت ہے، جیسے ہی صفت جدا ہو جائے گی وہ مجاز میں تبدیل ہو جائے گا. دوسرا قول ہے کہ نہیں، چاہے صفت ہو یا صفت جدا ہو جائے دونوں صورتوں میں کیا ہے، حقیقت ہے. فرماتے ان دو اقوال کا جو ایک اجتماعی نقطہ نظر ہے کہ جہاں پہ یہ دونوں اقوال والے جمع ہیں، بعد اتفاقہم، اصولیوں کا اس بات پہ اتفاق ہے، الا انہ مجاز فی ما یتلبس بالمبدأ فی المستقبل. فرماتے اس بات پہ اصولیوں کا اتفاق ہے کہ جب یہ آنے والے وقت میں اس صفت کے ساتھ متلبس ہوگا اور جب یہ صفت اس ذات کے ساتھ لگائی جائے گی تو ہم اس کے متعلق مجاز پہ کیا ہیں، متفق ہیں. یعنی سارے کہتے ہیں کہ ابھی صفت لگی نہیں بلکہ صفت لگے گی، تو قبل صفت اس ذات کے ساتھ صفت کو لگا کے استعمال کرنا تمام اصولیوں کے نزدیک مجاز ہے. فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے تین طریقے آ جائیں گے. اب یہ آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، جو یہ عبارت یہاں تک ہم نے دیکھی ہے یہ اسی کا خلاصہ ہے لیکن آسان الفاظ میں. پہلا کیا ہے کہ مشتق کو ایسی ذات سے ملانا جو ابھی بھی صفت تلبس رکھتا ہے. جیسے زید مسافر ہے، زید گاڑی میں بیٹھا ہے، سفر کر رہا ہے، مثال کے طور پہ لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہے، تو فرماتے ہیں زید حالت سفر میں ہے تو ہم کیا کہیں گے، زید مسافر ہے. اس کو مسافر کہنا جبکہ وہ سفر بھی کر رہا، اس صفت سے متلبس بھی ہو، تو فرماتے اس صورت میں ہم اس کو حقیقت کہیں گے. دوسری صورت میں کیا ہے کہ مشتق کو ایسی ذات سے ملانا کہ گزشتہ اس صفت سے تلبس رکھتا تھا. یعنی صبح اس نے سفر کیا تھا لاہور سے اسلام آباد، اب اسلام آباد پہنچ چکا ہے، وہاں اس نے قیام کر لیا، اب سفر نہیں کر رہا. تو ہاں اب ہم اگر اس کے کہیں کہ زید مسافر ہے یعنی ابھی بھی مسافر حالانکہ مسافر تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق اختلاف آ جائے گا جو ہم نے دو اقوال کی صورت میں بیان کیا. اور تیسری صورت کیا ہے کہ مشتق کو ایسی ذات سے ملانا جو آئندہ اس صفت سے تلبس رکھے گا. زید نے آج سفر نہیں کیا، نہ صبح کیا نہ اب کیا، زید انشاءاللہ کل آنے والے صبح میں لاہور سے اسلام آباد مثال کے طور پہ سفر کرے گا. ابھی اس نے سفر کیا نہیں، آج رات سے ہم اس کو مسافر کہنا شروع کر دیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، مجاز ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس صفت کے ساتھ اس نے تلبس رکھا نہیں ہے. تو یہ تین صورتیں ہیں. تیسری صورت کے متعلق تو سب کا اتفاق ہے کہ اس میں کیا ہے، مجاز ہے، اور پہلی صورت میں کیا ہے، سب کا اتفاق ہے کہ حقیقت ہے. دوسری صورت میں اختلاف آ جائے گا. فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو بنیادی اقوال آتے ہیں. کون کون سے؟ ذهب المعتزلۃ وجماعۃ من المتاخرین من اصحابنا الی الاول. فرماتے ہیں کہ
معتزلہ کی ایک جماعت اور متاخرین کی جماعت جو ہے وہ پہلے قول کے قائل ہوئے ہیں۔ پہلا قول کون سا والا؟ یعنی جب تک اس صفت کے ساتھ وہ تلبس رکھتا ہے تب تک ہم اس کو حقیقت کہیں گے، جیسے ہی صفت جدا ہوگی تو ہم اس کو مجاز کا نام دے دیں گے۔ وَذَهَبَ الْأَشَاعِرَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى الثَّانِي، اور فرماتے ہیں اشاعرہ اور متقدمین کی جماعت میں سے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا قول یہ ہے، کون سا والا؟ کہ دونوں صورتوں میں حقیقی ہوگا، چاہے صفت کے ساتھ تلبس ہو یا تلبس نہ ہو۔ جناب مرحوم مظفر، ان دونوں اقوال میں سے آپ کس کو قبول فرماتے ہیں؟ والحق هو القول الاول، میرے نزدیک جو حق ہے وہ قول اول ہے، یعنی کون سا والا؟ میں معتزلہ اور متاخرین کے قول کو قبول کرتا ہوں۔ وللعلماء اقوال اخر فیہا تفصیلات بین ہذین القولین، فرماتے علماء کے ہاں اور بھی تفصیلات موجود ہیں کہ لا یہمنا التعرض لہا، فرماتے کہ جن کو بیان کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، بعد اس کے کہ ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ان میں سے قول حق کون سا ہے۔ جب قول حق ہمارے لیے واضح ہو جائے گا تو پھر اس کے علاوہ دیگر اقوال کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے سامنے یہی دو بنیادی اقوال ہیں، فرماتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم پہلے ایک مثال دیں گے، مثال دینے سے آپ کو واضح کر دیں گے ہمارا محل نزاع کیا ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کی بعد میں وضاحت کریں گے کہ یہاں پر کس میں حقیقت ہے اور کس میں مجاز ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَهَمُّ شَيْءٍ يُعِينُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فرماتے ہیں جو سب سے اہم چیز ہے اس مسئلے میں جو ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے، قبل بیان الحق فیہا وہو اصعب ما فیہا، فرماتے قبل اس کے کہ میں قول حق کو بیان کروں کہ ان دو اقوال میں سے میں کس قول کو قبول کرتا ہوں، اس کو بیان کرنے سے قبل وہو اصعب ما فیہا، فیہا کا اشارہ ہے کہ اس مسئلہ، فرماتے اس مسئلے میں جو مشکل ترین کام ہے وہ کون سا ہے؟ ان نفہم محل النزاع و موضع النفی والاثبات، پہلے ہم یہ تو سمجھ لیں کہ ہم جو بحث کر رہے ہیں، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو آپس میں اختلاف رکھ رہے ہیں، اس اختلاف کی وجہ کیا ہے اور اس اختلاف کا محل کیا ہے، و موضع النفی والاثبات، جو نفی کر رہے ہیں حقیقت کی تو کیوں کر رہے ہیں، جو ثابت کر رہے ہیں حقیقت تو وہ کیوں کر رہے ہیں۔ فرماتے سب سے پہلے اس چیز کو واضح کر دینا ضروری ہے۔ فرماتے اب تک تو میں نے الفاظ کے ذریعے وضاحت کر دی، لیکن اپنے مطلب کو مزید وضاحت کرنے کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ وَلِأَجْلِ أَن يَتَّضِحَ فِي الْجُمْلَةِ موضع الخلاف نذکر مثالا لہو، فرماتے ہیں اس لیے کہ فی الجملہ اس بات کی وضاحت ہو سکے کہ ہمارا محل نزاع کیا ہے، ہم کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، نذکر مثالا لہو، لہو کی ضمیر جائے گی موضع خلاف کی جانب۔ میں یہاں پہ بطور مثال ایک آپ کے لیے نمونہ پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو پھر آگے بڑھائیں گے۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں کیا، انہو ورد کراہۃ الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، فرماتے ہیں کراہت وارد ہوئی ہے، مکروہ شریعت نے قرار دیا ہے ہمارے سامنے ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ مسئلہ کراہت ہے، کس کے متعلق کہ وضو اور غسل کرنا ایسے پانی سے مکروہ ہے کہ المسخن بالشمس، کہ جس کو سورج کی روشنی نے کیا کیا ہو، فرماتے ہیں اس طرح کے پانی سے کیا کرنا، وضو کرنا یا غسل کرنا شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں دو تصویریں آپ کے سامنے، ایک میں کیا ہے کہ سورج کی روشنی پڑ رہی اور پانی گرم ہو رہا ہے، فرماتے ہیں اس طرح کا جو پانی جو سورج کی روشنی سے یعنی سورج براہ راست جس پانی کو گرم کرے اس سے وضو اور غسل کرنا مکروہ ہے، لیکن پانی اگر ٹھنڈا ہو جائے، فرماتے ہیں ابھی اس کے متعلق ہم آگے بیان کر رہے ہیں، یعنی دو طرح کی تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ فمن قال بالاول، فرماتے جو قول اول کا قائل ہے، قول اول سے مراد یعنی جو معتزلہ والا قول تھا کہ جب تک صفت کے ساتھ تلبس ہے تو یہ معنی حقیقی ہوگا، جیسے ہی تلبس جدا ہوگا فرماتے ہیں اس سے وہ مجاز میں تبدیل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جو اول کا قائل ہے لابد ان لا یقولا بکراہتہما بالماء الذی بردا وانقضا عنہ التلبس، جو دوسری تصویر میں نے بیان کی تھی اس تصویر کی جانب اشارہ ہو رہا ہے، فرماتے ہیں جو قول اول کا قائل ہے
ضروری نہیں ہے کہ وہ کراہت کا قائل ہو جائے. ماں کی ضمیر جائے گی وضو اور غسل. وضو اور غسل کے مکروہ ہونے کا قائل ہو جائے کس مورد میں؟ بالماء الذی بردا، ایسے پانی سے کہ جو اب ٹھنڈا ہو چکا ہے. یعنی اب سورج اس پہ براہ راست پڑ نہیں رہا، شام کا وقت ہو گیا، رات کا وقت ہو گیا، اب وہ پانی کیا ہو چکا ہے؟ ٹھنڈا ہو چکا ہے. وانقضا عنہ تلبس، اور جو تسخین والی صفت تھی، جو گرم ہونے والی صفت تھی، براہ راست سورج کی روشنی پڑنے والی صفت تھی، اب وہ سے کیا ہو چکی ہے؟ زائل ہو چکی ہے. فرماتے ہیں جو قول اول کے قائل ہیں وہ اس ٹھنڈے ہو جانے والے پانی سے وضو اور غسل کے مکروہ ہونے کے قائل نہیں ہے. وجہ فرماتے لأنه عنده لا يصدق عليه حينئذ انه مسخن بالشمس، اس لیے کہ حينئذ کا اشارہ ہے ٹھنڈے پانی کی جانب، یعنی جب وہ پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب سورج کی روشنی اس پر پڑ نہیں. فرماتے ہیں کہ ان افراد کے نزدیک ایسے پانی پہ صادق نہیں آ رہا سورج کے ذریعے براہ راست گرم ہونا. یعنی اب چونکہ پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب وہ تسخین والی صفت زائل ہو چکی ہے، تو فرماتے ہیں چونکہ اب اس صورت میں صفت موجود نہیں، لہذا یہ افراد مجاز کے قائل ہیں. جب مجاز کے قائل ہیں تو اس صورت میں ایسے پانی سے وضو یا غسل کرنا بھی مکروہ نہیں ہوگا. فرماتے ہیں اب یہ پانی گرم نہیں ہے، بلکان مسخنا، بلکہ یہ پانی کیا تھا؟ پہلے گرم تھا. فرماتے ہیں اب گرم نہیں ہے، جب تک وہ گرم تھا تب تک اس کے لیے کراہت کا حکم تھا، لیکن اب چونکہ پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے لہذا اب اس صورت میں فرماتے ہیں معتزلہ کے نزدیک ایسے پانی سے وضو یا غسل کرنا مکروہ نہیں ہے. لیکن جو افراد اس بات کے قائل ہیں کہ نہ دونوں صورتوں میں حقیقت ہے، چاہے پانی براہ راست سورج کی روشنی سے جب گرم ہوا تھا تب بھی مکروہ ہے، اور اب جبکہ پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس صورت میں بھی ایسے پانی سے وضو یا غسل کرنا مکروہ. اشارہ اس قول کے قائل ہیں. آگے یہ بات آ رہی ہے. ومن قال بالثانی، جو دوسرے قول کا قائل ہے جیسے اشاعرہ اور علماء متقدمین میں سے ایک گروہ، فرماتے ہیں لا بد ان یقولا بکراہتہما بالماء حال انقضاء التلبس ایضا، فرماتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ قائل ہو جائیں کس بات کے؟ وضو اور غسل کرنا مکروہ ہے ایسے پانی سے کہ جو اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، جس سے اب تلبس زائل ہو چکا ہے. وجہ لأنہ عنده يصدق علیہ انہ مسخن حقیقت بلا مجازن، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا چاہے تلبس ہو چاہے تلبس جدا ہو جائے، جب صفت تھی کراہت کا حکم آ گیا، اب چاہے صفت جدا ہو بھی جائے پھر بھی کراہت کا حکم اپنی جگہ باقی رہے گا. اب بھی چونکہ وہ سورج سے گرم شدہ پانی تھا لہذا اب بھی ہم اس کی کراہت کے قائل ہو جائیں گے. مثال کے طور آپ کو واضح ہو چکا ہوگا محل نزاع کہ ہم کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جب تک صفت ہے سب کے نزدیک کیا ہے؟ حقیقت ہے، چاہے وہ اشاعرہ ہوں چاہے وہ معتزلہ ہوں. لیکن اب جب کہ صفت جدا ہو چکی ہے، آیا اس پہ اس صفت کا اطلاق کرنا حقیقی ہوگا یا مجازی ہوگا؟ اشاعرہ قائل ہیں کہ حقیقی ہوگا، جبکہ معتزلہ قائل ہیں کہ اس میں مجازی ہوگا. وَلِتَوْضِيحِ ذَلِكَ نَذْكُرُ الْآنَ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ مُذَلِّلَةٍ لِتِلْكَ الصُّعُوبَةِ، فرماتے ہیں اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے اور اس مشکل کو دور کرنے کے لیے، اس مشکل کو پاؤں تلے روندنے کے لیے ہم یہاں پہ 4 قسم کے امور کو ذکر کریں گے. ثُمَّ نَذْكُرُ الْقَوْلَ الْمُخْتَارَ وَدَلِيلَهُ، اس کے بعد ہم قول مختار کو بیان کریں گے کہ میں نے جس قول کو اختیار کیا اور اس کی دلیل کو انشاءاللہ بیان کر کے پھر اپنی گفتگو کو تمام کریں گے. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مشتق کو کسی ذات سے متعلق کرنے میں ہمارے سامنے 3 صورتیں ہیں. کون کون سی؟ ذات کو کسی صفت سے موجودہ زمانے میں ملایا جائے جس کو ہم متلبس بالمبدا بالحال کا نام دیتے ہیں، اور دوسرا کیا اس کو کسی صفت سے گزشتہ زمانے میں ملایا گیا، اب کیا ہے؟ انقضاء عنہ تلبس جس کو ہم نام دیتے ہیں. اور تیسری صورت کیا ہے؟ اس کو آئندہ زمانے میں کسی صفت سے ملایا جائے گا، یعنی ابھی وہ متلبس نہیں ہے، متلبس بالمبدا بالمستقبل انشاءاللہ ہوگا. پھر جو نقطہ ہمیں اس درس سے ملا وہ کیا ہے؟ پہلی صورت سب کے نزدیک حقیقت ہے، یعنی جہاں پہ کیا ہے؟ بالحال اس صفت کے ساتھ متلبس ہے، سب کے نزدیک حقیقت ہے. اور تیسری صورت سب کے نزدیک کیا ہے؟ مجاز ہے، مستقبل والی مجاز ہے. حال والی سب کے نزدیک کیا ہے؟ حقیقت ہے. مسئلہ ہے ماضی والا، ماضی میں صفت کے ساتھ متلبس تھا، اب اگر متلبس ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمارے سامنے 2 نظریے ہیں. ایک ہے کہ اس صورت میں مجاز ہے، جب یہ ماضی میں تھا اب نہیں ہے. معتزلہ
اور متاخرین اس کے قائل ہیں، اور دوسرا قول ہے کہ نہیں حقیقت ہے اس کے اشاعرہ قائل ہیں اور بعض متقدمین اس کے قائل ہیں۔ مصنف کے نزدیک ان دونوں اقوال میں سے پہلا قول حق ہے۔ انشاءاللہ 4 صورتیں بیان کر کے پھر مصنف آگے اپنا قول بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔